حضرت آدم علیہ السلام اللہ کے عظیم نبی اور عظیم پیغمبر ہیں۔ آدم علیہ السلام دنیا کے پہلے انسان، پہلے آدمی اور پہلے نبی ہیں۔ درجے کے اعتبار سے سب سے پہلے اور آخری ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، لیکن جو ترتیب ہے اس ترتیب کے اعتبار سے سب سے پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام اور سب سے پہلے آدمی، سب سے پہلے انسان حضرت آدم علیہ السلام۔ اور آدم علیہ السلام کو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا فرمایا ہے، جب آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا ہے، اس تصور کو قرآن کریم نے یوں بیان کیا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ فرشتوں سے کہا کہ میں زمین پر اپنا نائب بنانا چاہتا ہوں، اپنا ایک خلیفہ بنانا چاہتا ہوں۔ تو فرشتوں نے کہا فرشتوں نے کہا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ، کہ اے اللہ کیا تو ایسے لوگوں کو پیدا کرنا چاہتا ہے جو زمین میں فتنہ اور فساد پھیلائیں؟ یعنی کہ آدم علیہ السلام جب پیدا ہوں گے اور ان سے ایک نسل چلے گی، ان سے لوگ آئیں گے، ان سے ایک انسان جنم لیں گے، جب لوگ پیدا ہوں گے اور وہ تیری نافرمانی کریں گے، تو فرشتوں نے کہا قالوا اتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، کہ اللہ ہم تو تیری تسبیح بیان کرتے ہیں، ہم تیری تحلیل بیان کرتے ہیں، ہم تیری بزرگی کو بیان کرتے ہیں، تو ایسے لوگوں کو پیدا کرنا چاہتا ہے جو زمین میں فتنہ اور فساد کرے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے میرے فرشتوں قال انی اعلم ما لا تعلمون، کہ بے شک جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، جو میرے علم میں جو چیزیں اور باتیں ہیں ان کو تم نہیں جانتے۔ اللہ نے حکم دیا کہ جاؤ اور زمین سے مٹی کو لے کر آؤ، زمین پر جا کر وہاں سے مٹی لے کر آؤ، اس سے ہم حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کریں گے، بنائیں گے۔ انسان 4 چیزوں سے پیدا ہوا ہے: آگ، ہوا، پانی، مٹی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے مقربین فرشتوں میں سے حضرت جبریل علیہ السلام کو بھیجا کہ جاؤ اور زمین سے مٹھی میں مٹی لے کر کے آؤ۔ حضرت جبریل علیہ السلام اس دنیا میں جیسے ہی تشریف لائے اور زمین سے انہوں نے مٹی کو اٹھایا نا، تو مٹی نے قسم دے دی کہ اے جبریل تم کو اللہ کی قسم مجھے مت لے کر جاؤ، منتیں کرنے لگی مجھے مت لے کر جاؤ، کیونکہ میرا خمیر بنے گا اور میرا خمیر جس کے اندر ہوگا، یعنی انسانوں کے اندر، کیونکہ آدم علیہ السلام پیدا ہوں گے ان سے انسان پیدا ہوں گے، تو وہ پھر انسان اللہ کی نافرمانی کریں گے، اور یہ بات مجھے گوارا نہیں ہے کہ میرا خمیر جس کے اندر موجود ہو اور وہ انسان پھر اللہ کی نافرمانی کرے، اللہ کی ناشکری کرے۔ تو جبریل علیہ السلام واپس ہو گئے، پھر اللہ نے حضرت میکائیل کو بھیجا، مٹی کا وہی جواب تھا، میکائیل علیہ السلام بھی واپس ہو گئے۔ پھر اللہ نے حضرت اسرافیل علیہ السلام کو بھیجا، اسرافیل علیہ السلام کو بھی اس نے وہی جواب دیا، اسرافیل علیہ السلام بھی واپس ہو گئے۔ پھر لاسٹ میں حضرت عزرائیل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا کہ جاؤ زمین سے مٹی لے کر آؤ۔ جیسے ہی مٹی کو زمین سے اٹھایا ہے تو زمین نے قسم دے دی کہ اے عزرائیل اللہ کی قسم مجھے مت لے کر جاؤ، کیونکہ اس سے انسان پیدا ہوں گے، ان کے اندر میرا خمیر موجود ہوگا اور وہ اللہ کی نافرمانی کریں گے، یہ چیز مجھے برداشت نہیں ہے۔ تو حضرت عزرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ اے مٹی، اے زمین، تو جس کی قسم دے رہی ہے نا، میں اسی کے حکم سے آیا ہوں، اور مٹی کو بھرا اور لے کر چلے گئے۔ بہرحال حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا فرمایا، تو آدم علیہ السلام کا پتلا بن کے تیار ہوا۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا، فرشتوں سے کہا کہ اے فرشتوں اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابلیس، تو تمام فرشتے سجدے میں چلے گئے الا ابلیس، مگر ابلیس نے سجدہ نہیں کیا۔ ابا واستکبر وکان من الکافرین، اور اس نے استکبار کیا، تکذیب کی اور کافروں میں سے ہو گیا۔ یعنی اللہ کی ناشکری کر کے غیر اللہ کو سجدہ تھا، وہ اللہ کو سجدہ نہیں تھا، حکم اللہ کا تھا، لیکن وہ سجدہ اللہ کو نہیں تھا، وہ سجدہ تھا غیر اللہ کا، حضرت آدم علیہ السلام کو۔ تو صرف حکم اللہ کا تھا کہ آدم کو سجدہ کرو، تو حکم نہیں مانا اور وہ ہمیشہ کے لیے لعین اور مردود ہو گیا۔ آج ہم جس سجدے کو چھوڑے ہوئے ہیں وہ سجدہ بھی اللہ کو ہے، غیر اللہ کو نہیں، اللہ کو سجدہ ہے، اور حکم بھی اللہ رب العالمین کا ہے، لیکن پھر بھی ہم چھوڑے ہوئے ہیں۔ تو بہرحال شیطان کو ابلیس بنا کر اس کو وہاں سے دفع کر دیا گیا۔
اب وہیں سے وہ انسانوں کا دشمن بن گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کا جب پتلا بن کے تیار ہوا تو حضرت اسرائیل علیہ السلام جو اس وقت تک ملک الموت نہیں تھے، وہ صرف ایک فرشتہ تھے، حضرت اسرائیل علیہ السلام، ان کی کوئی ڈیوٹی نہیں تھی۔ اور جب یہ مٹی لے کر آئے ہیں نا اور آدم علیہ السلام کا پتلا بن کے تیار ہوا تو اللہ نے فرمایا کہ اے اسرائیل، اے میرے فرشتے اسرائیل، اب جب لوگ اس سے پیدا ہوں گے، ان سے آدم علیہ السلام سے جو نسل چلے گی، ان میں جو ان کی روح نکالنے کا کام ہوگا، ان کی موت کا جو کام ہوگا وہ تمہارے ذمہ ہے۔ ان کی روح قبض کرنا یہ تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم ان کی روح قبض کرو گے، یہ تمہاری ڈیوٹی ہے۔ تو حضرت اسرائیل علیہ السلام کہنے لگے کہ اے پروردگار عالم، اتنی ذمہ داری والا کام میرے سپرد مت فرما، لوگ مجھے گالیاں دیں گے کہ اسرائیل نے بندہ مار دیا۔ اللہ نے فرمایا اسرائیل، تمہیں ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے، یہ کوئی نہیں کہے گا کہ اسرائیل نے بندہ مار دیا، بلکہ ہیلے روزی بہانے موت۔ اگر تمہارا کام ہے روح نکالنا، اور یاد رکھیں کہ کوئی فرشتہ، کسی فرشتے کے اندر، اسرائیل کے اندر اتنی ہمت نہیں ہے، طاقت نہیں ہے کہ وہ اپنی مرضی سے کسی کی روح نکال سکے۔ یہ تو اللہ کا بنایا ہوا قانون ہے، اور اللہ کا جب حکم ملتا ہے حضرت اسرائیل علیہ السلام کو، جب اس بندے کی روح قبض ہوتی ہے، ورنہ اسرائیل علیہ السلام خود اپنی مرضی سے ایک ذرہ ادھر سے ادھر دیری یا جلدی نہیں کر سکتے کسی بندے کی روح نکالنے میں۔ یہ تو قرآن کا فیصلہ ہے، اذا جاء اجلها لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، کہ جب موت کا وقت قریب آتا ہے تو ایک ذرہ نہ جلدی ہوتی ہے نہ ایک ذرہ دیری ہوتی ہے۔ تو اسرائیل علیہ السلام کے ذمہ داری یہ ہے کہ اب لوگوں کی روح نکالنا یہ اسرائیل علیہ السلام کی ذمہ داری ہے، کام ہے، ڈیوٹی ان کی ہے۔ تو آج کسی کا انتقال ہوتا ہے، کوئی نہیں کہتا کہ اسرائیل نے بندہ مار دیا، سب کہتے ہیں بھائی اللہ کی مرضی۔ کوئی نہ کوئی ہیلا لگتا ہے کہ بھائی ایکسیڈنٹ ہو گیا، بیمار تھے، پریشانی کی حالت تھی، کچھ نہیں تو ہارٹ اٹیک آ گیا، کچھ نہیں تو بس ایک دم اچانک سے انتقال ہو گیا۔ تو کوئی الزام اسرائیل علیہ السلام کے اوپر نہیں لگتا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تھا اسرائیل، یہ تمہارے کام جو سپرد کر رہا ہوں اس میں تمہارے اوپر آنچ نہیں آئے گی۔ تو ہیلے روزی بہانے موت۔ تو حضرت اسرائیل علیہ السلام اسی وقت سے موت کا فرشتہ بنے۔ آدم علیہ السلام کی کا پتلا بننے کے لیے، جو مٹی لینے کے لیے حضرت اسرائیل علیہ السلام آئے اور اللہ کے حکم کی تعمیل کی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اسی کام پر مامور فرما دیا۔ اور چار فرشتے افضل ہیں، چار فرشتے مین ہیں، خاص ہیں، حضرت جبریل علیہ السلام، میکائیل علیہ السلام، اسرافیل علیہ السلام، اسرائیل علیہ السلام۔ اسرائیل علیہ السلام کی ڈیوٹی کیا ہے؟ لوگوں کی، بندوں کی روح قبض کرنا، لوگوں اللہ کی مرضی سے، اللہ کے امر سے روح نکالنا۔ اسرافیل علیہ السلام سور لیے کھڑے ہوئے ہیں کہ بس اللہ کا امر ہو، اللہ کا اشارہ ہو، حکم ہو، سور میں پھونک ماریں، وَنُفِخَ فِی الصُّورِ، سور پھونکا جائے گا اور پوری دنیا تہس نہس، قیامت آ جائے گی۔ میکائیل علیہ السلام کا کام ہے روزی تقسیم کرنا، اللہ کی مرضی کے بغیر کچھ نہیں، یہ سب اللہ کے در کے محتاج ہیں، جتنے فرشتے ہیں اللہ کی مرضی اور امر کے بغیر کچھ نہیں کر سکتے۔ یہ تو ڈیوٹی ہے، ان کی نوکری کر رہے ہیں اللہ رب العالمین کی، یہ جتنے فرشتے ہیں اللہ کی نوکری کر رہے ہیں، اللہ نے ان کے ذمہ جو کام لگائے ہیں ان کاموں کو وہ انجام دے رہے ہیں۔ جبریل علیہ السلام جو انبیاء علیہ السلام کے پاس وحی لے کر کے جاتے تھے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس قرآن لے کر آئے، نزل بہ الروح الامین، جبریل علیہ السلام کے ذریعے اس قرآن کو نازل کیا گیا، اعلی قلبک لتکون من المنذرین، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل پر، سینے پر، تاکہ آپ لوگوں کو ڈرائیں، بلسان عربی مبین، یہ قرآن زبان جو اس کی ہے عربی ہے، بڑی سلیس اور فصیح زبان میں قرآن نازل ہوا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے اس طرح ان چیزوں کو بیان کیا ہے۔